الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وقال تعالى عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، اللہ تعالی نے اہل ایمان پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت و صداقت اور ان کی عزت و تکریم ایمان کا حصہ بنایا، جزو ایمان بنایا، بلکہ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن اسے قرار دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان لائے اور اس چیز پہ جو ان پہ اتارا گیا. پھر آگے فرمایا اہل ایمان تمام کے تمام، والمؤمنون، وہ بھی اسی طرح ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ، اور سب کے سب یعنی رسول اللہ اور تمام مومنین اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ اور اللہ کے فرشتوں پہ سبھی ایمان لائے. تو انبیاء میں سے کسی نبی کی توہین خود توہین کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، ایک یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کہ اللہ نے ان کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ خطاب مریم کو تھا کہ تیرا بیٹا ایسے ہوگا جو لوگوں سے ماں کی گود میں اور سن کہولت میں یعنی بچپن کی چھوٹی سی عمر میں اور بڑھاپے کی عمر میں باتیں کرے گا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. پھر ایک اور جگہ فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ صاحب شان عظیم ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. یہ تمہید ہم نے اس لیے عرض کی ہے کہ قرآن حکیم نے کیا مقام عطا فرمایا اس اپنے بندے اللہ کے بندے اور رسول کو، یعنی اللہ تعالی نے ان کا جو مقام عالی قرآن میں بیان کیا وہ کیا ہے، اور قادیانیت اسی عظیم الشان اولی العزم پیغمبر کے بارے میں کیا کہتی ہے. اور یہیں سے آپ فیصلہ کر لیں قادیانیت کے کفر اور اسلام کا. قادیانیت کا دائرہ ایمان میں رہنا اور خارج ہونا، اسی سے آپ فیصلہ کر لیں. کیوں کہ ایمان بالرسل، انبیاء پہ ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی اور ان سے پہلے، یہ ہے انبیاء پہ ایمان. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم النبیین، انہیں ایمان کا نقطۂ آغاز کہا گیا کہ ہم ایمان لائے جناب محمد رسول اللہ پر اور جو ان سے پہلے تھے.
یہ ہے اصل ایمان بالرسل۔ تو قادیانیت نے جناب محمد رسول اللہ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول، امتی نبی، صاحب شریعت رسول، غیر شرعی نبی، جو بھی اصطلاحات، امتی نبی کہہ کر خود ہی اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے خارج کر لیا۔ معمولی سی بات ہے، کتنا دھوکہ دے قادیانیت انسانیت کو، سادہ لو قادیانیوں کو یا عام مسلمانوں کو۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دینا، اور کیا ہے ایمان کے ارکان؟ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان۔ یہ ارکان ایمان ہے۔ آمنت باللہ، اور آگے ملائکہ، کتابیں، رسل، آخرت اور تقدیر اچھی اور بری، اس کا اللہ کی طرف سے ہونا، یہ ایمان کے 6 رکن ہیں۔ کسی رکن کو چھوڑ دینا تو ایمان بالرسل یہ ہے، یاد رکھیں آپ بھی، کہ جناب محمد رسول اللہ سے پہلوں پہ یہ اظہار کرے۔ دیکھو اللہ نے نقطۂ آغاز کیا فرما دیا کہ ایمان میں یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور ان سے پہلوں پہ ایمان لائیں۔ تو جو شخص بعد میں رسولوں کی تلاش میں ہے، اب یہیں سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور کے بعد آنا یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ یہی مسلمان امت کا عقیدہ ہے، یہی مسلمان مفسرین نے اپنی تفسیروں میں بھی لکھا ہے۔ قادیانیت یہ بھی دھوکہ دیتی ہے کہ جی تم بھی تو ایک رسول کو مانتے ہو، ہم بھی ایک رسول کو مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اس کا جواب مفسرین پہلے دے چکے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ کیسے خاتم النبیین ہے اور عیسیٰ تو ان کے بعد آئیں گے، تو اس کا جواب انہوں نے دیا لأن عیسیٰ نبئ من قبلہ، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ سے پہلے دی گئی، تو وہ پہلوں میں ہے۔ اب ایمان بالرسل عام مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ پر ایمان اور آپ سے پہلوں پر ایمان۔ یہ ایمان بالرسل کے مناقض عقیدہ ہے، یہ ایمان بالرسل کے مخالف عقیدہ ہے، یہ قرآن مخالف عقیدہ ہے کہ بعد میں کسی کو نبوت کا آپ دعوے دار کی تصدیق کر دیں۔ بس موٹی سی بات ہے۔ تو یہ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ جب اللہ کے تمام انبیاء کی تکریم یہ ایمان بالرسل ہے، یہ ایمان کے ارکان میں داخل ہے، تو قادیانیت، تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کا جو انتخاب فرمایا اور جو خصوصیات ان کو عطا فرمائیں اللہ نے اپنی حکمت کے تقاضے سے۔ اب یہ بھی کہتے ہیں وہ جی اسرائیلی نبی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اسرائیلی ہو یا اسماعیلی ہو، لا نفرق بین احد من رسله، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ اب یہ کب آیت پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں جی جو ان کے مسیح موعود مرزا غلام احمد کے منکر ہیں، وہ ہیں لا نفرق بین احد من رسله، اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں وہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عام عوام مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کی اس تلبیس کو سمجھیں آپ بھی۔ یہ کیسے تلبیس کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول تو جناب محمد رسول اللہ پہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے صرف جناب محمد رسول اللہ اور ان سے پہلوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا۔ اب چونکہ قرآن کریم میں انبیاء کے نام نہیں ہے، یہ بھی حکمت دیکھیں،
رسولوں کے نام نہیں ہیں، اسی لیے اللہ نے اجمالاً بات کر دی۔ حکمت دیکھیں، یہ کیوں کہا کہ جناب محمد رسول اللہ آپ پر اور آپ سے پہلوں پہ، تاکہ اس قول سے تمام مومنین دائرہ ایمان میں آ جائیں، اور اس قول کے جو خلاف کوشش کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خود ہی خارج ہو جائیں گے۔ تو ہمارا موضوع اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا اور ان کا ذکر کیسے فرمایا۔ اب ہم اس مسئلے کو اس لیے زور سے بیان کرتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو قادیانیت حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو خیالات رکھتی ہے وہ آج ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور دوسری طرف بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ وہی عیسیٰ جن کی آمد ہونی ہے ان کے نام پہ مرزا نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عجیب منطق ہے قادیانیت کی۔ تو اب آپ سنیں کہ قرآن کا کیا اعلان ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قصے کو شروع کرتے ہوئے سورہ مریم میں، اور یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَاذْكُرْ فِي کتاب مریم۔ حضرت مریم کو انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں موضوع سخن بنائیں گے۔ اس موضوع میں ابن مریم کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابن مریم کے بارے میں اللہ نے مریم کو کیا خوشخبری دی کہ تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ اب اس کی تفصیل مریم کے ذکر میں بیان کریں گے۔ بیٹا کیسا ہوگا؟ جو مہد و کہل میں ماں کی گود سے ادھیڑ پن میں بڑی عمر میں۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بچپن کی گفتگو کو قرآن حکیم نے نقل کر دیا، اور کہلن بڑھاپے کی عمر اتنی ہوگی کہ آپ سے پہلے کوئی انسان اتنی طویل عمر نہ پایا ہوگا، اور وہ گفتگو ان کی نزول ثانی کے بعد ہوگی۔ نزول پہ بھی ہم انشاءاللہ کلام کرنے والے ہیں، آیات نزول پہ بھی انشاءاللہ اگلی مجالس میں۔ تو اتنی عمر، اب آپ دیکھیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہم 2022 میں ہیں اور یہ سن ولادت ہے، یعنی اتنے سال گزر چکے، تو یہ جو سن ولادت ہے جسے عربوں میں میلادی سن کہتے ہیں، یہ بھی اسلامی ہی سن ہے، قمری بھی اسلامی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ تو 2022 سال اب عیسیٰ علیہ السلام اگر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال بعد بھی آ جائیں تو اب وہ سال ان میں شمار کر لیں، تو اللہ کا کوئی نبی اتنی طویل عمر اس نے نہیں پائی۔ اب قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر معتاد عمر ہے، یہاں تک ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنی طویل عمر کسی کی نہیں، لیکن یہ کوئی ٹھیکیدار ہے کہ عیسیٰ کو کیوں اتنی لمبی عمر مل گئی؟ اللہ کی حکمت ہے۔ یہ کوئی ذمہ دار نہیں اس بات کے کہ عیسیٰ کو اتنی لمبی عمر کیوں ملی۔ رات ہی میں سن رہا تھا ان کے ایک مربی کا قول کہ جی اتنی لمبی عمر، بھائی تم کوئی ٹھیکیدار ہو عمریں بانٹنے کے؟ یہ عمروں کو تقسیم کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جو ہے وہ انسانوں کی عمر کا فیصلہ کرتے ہیں، تم نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اتنے سال ان کی ولادت کو ہو چکے ہوں گے کہ کوئی شخص اس عمر میں بات نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی لمبی عمر تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ وہ 950 سال اپنی قوم میں رہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً ان سے لمبی عمر پا کے نازل ہوں گے اور لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو یہ آیت بھی
ان کی حیات اور ان کے نزول کی دلیل ہے جو شروع میں میں نے پڑھی. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے وجیح ہیں، صاحب وجاہت ہیں، صاحب عزت و عظمت ہیں دنیا میں بھی. جب کفار بنی اسرائیل نے ان کی اہانت کرنا چاہی تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ، بچا لیا، ان کی توفی فرما دی، ان کا رفع فرما دیا، اور ان کافروں سے ان کی ایسی تطہیر فرما دی اور انہیں ایسی جگہ لے گئے جہاں پہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. تو اللہ تعالیٰ نے جب مریم نے یہ کہا کہ انا یکون لی ولد، کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا، تو فرشتے نے کیا کہا؟ یہ ہے سننے والی بات. فرشتے نے کہا ربو کی قال ربو کی ہوا علیہ حین، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے. اب آپ جب رب کے کاموں میں شریک ہوں گے تو تبھی آپ کے اندر معجزات کے انکار کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا. ہر وہ ملحد، ہر وہ فلاسفر، ہر وہ عقل مند انسان جو اللہ کی قدرت کو اپنی عقل سے ناپتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے جس پہ قادیانی پہنچے. تو اللہ نے فرمایا، فرشتے نے جواب دیا کہ تیرا رب یہ کہتا ہے کہ خلق عیسیٰ کو بلا باپ پیدا کرنا یہ مجھ پہ آسان ہے. اور آگے کیا فرمایا عیسیٰ کے بارے میں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیۃ للناس، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے. اب آپ بتائیں، اتنے معزز و مکرم. اب آگے آپ سنیں کہ قادیانیت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ عیسیٰ کی عظمت و تکریم قرآن کی زبان میں اور قادیانیت کے ان کے بارے میں خیالات. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ باری ہے. باری کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. الخالق الباری هو اللہ الخالق الباری، خالق ہیں، باری ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ نے انسانوں کی جو پیدائش فرمائی تو کتنی انواع کر دی. اب آپ دیکھیں اللہ نے انسانوں کے باپ آدم کو بغیر مرد و عورت کے پیدا کیا. ایک قسم یہ ہو گئی انسانوں، کیا کہ بغیر مرد اور عورت کے. اور اس کی مثال کون ہے؟ حضرت آدم. پھر آگے فرمایا مفسرین نے وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِن ذَكَرٍ بِلَا أُنثَىٰ، پھر حضرت حوا جو ہے بنی آدم کی، انہیں مذکر سے پیدا کیا بغیر عورت کے، بغیر انثیٰ کے، بغیر مؤنث کے. وَخَلَقَ بَقِيَّةَ الذُّرِّيَّةِ، باقی بنی آدم کی اولاد کو اللہ نے مذکر اور مؤنث دونوں کے ملاب سے پیدا کیا. تین چیزیں ہو گئیں. پہلا بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد و عورت کے، یہ آدم. دوسرے حوا، مرد ہے عورت نہیں. تیسرے تمام بنی آدم مرد و عورت سے. اور آگے اللہ اکبر، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خلق عیسیٰ علیہ السلام بلا ذکر من انثیٰ، اللہ نے عیسیٰ کو مؤنث سے پیدا فرمایا بغیر مذکر کے. اب یہ بھی دیکھیں عجیب ان لوگوں کی باتیں ہیں اور حرکتیں ہیں کہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، مریم کے اندر دونوں چیزیں تھیں. یعنی اللہ کی قدرت کا انہوں نے انکار کرنا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار. آیات کا معنی ہوتا ہے نشانات.
تو یہ آیات صرف قرآن ہی کی آیات نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی قدرت پہ دلالت کرے وہ نشانی ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ کہ عیسیٰ کو ہم اللہ کی قدرت کا نشان بنائیں گے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر کسی مرد کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آپ دیکھیں 4 قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ بغیر مرد و عورت کے، اس کی مثال کون ہے؟ ہمارے سب کے باپ آدم۔ ایک وہ کہ جو مرد تو ہے عورت نہیں، اس کی مثال کون ہے؟ حضرت حوا۔ اور تیسرے تمام بنی آدم مرد اور عورت سے۔ اور چوتھی قسم کون سی ہو گئی؟ مرد نہیں، محض عورت ہے۔ اور اب حضرت مریم کو یہ کہنا کہ اس کے اندر دونوں خصوصیات تھیں، یہ قادیانیت کا قول ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانیت نے ہر وہ قول کیا جو اللہ کی قدرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو قادیانیت یہ بھی کہتی ہے کہ جی اتنی لمبی عمر، یعنی گویا کہ اللہ کی قدرت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کی سزا جو انسانوں کو ملتی ہے کہ بہکی یہ باتیں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قادیانی بات سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے بندو، جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کے معجزات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو یہ فکری سزا اللہ نے انہیں دی کہ ان کو اب ہدایت کی توفیق نہیں ملتی الا قلیلاً۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھوڑے سے ان میں جو سمجھ جاتے ہیں حق کو۔ ہماری تو دعا ہے، ہم کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ دیننا النصیحہ، ان کی خیر خواہی کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اللہ کی آیات کا ادراک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے دماغ اور دل کو اور فکر کو اللہ کے تابع کرے۔ تو یقیناً معجزات کا انکار کون لوگ کرتے ہیں؟ اہل ایمان نہیں، فلاسفہ، ملاحدہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے معترف نہیں ہیں۔ تو اب یہ 4 قسمیں انسانوں میں اللہ نے کر دیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے اور اس کی سلطنت کی عظمت ہے۔ فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ، یہ ابن کثیر نے کہا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اب دیکھیں مقام عیسیٰ، اللہ کی قدرت کا نشان ہے وہ۔ ایک تو وہ نشانات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے نشانات، یہ ہے عیسیٰ کا آیت ہونا۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ہے مقام عیسیٰ کہ وہ ہماری طرف سے رحمت ہوں۔ یہ کس کو کہا اللہ نے؟ مریم کو۔ مقام مریم پہ ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کریں گے، لیکن یہ مریم کو خوشخبری دے رہا ہے فرشتہ کہ تیرا بیٹا اللہ کی قدرت کا نشان ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا انسانوں کے لیے، کہ اللہ تیرے بیٹے کو اپنی طرف سے رحمت قرار دیں گے، اور نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اہل شرک کو توحید کا درس دیں گے، وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کا داعی ہوگا۔ سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سبب ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ نے انہیں اپنی نشانی قرار دیا۔ ایک اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ اور عیسیٰ کو وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ابن مریم کو اور ان کی والدہ دونوں کو،
آیتن ایک نشانی کہا. اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس کی تفسیر کریں گے کہ دو اللہ کی ایک نشانی کیسے بن گئے. بہرحال ہم ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اعلانات آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ ان کی اہانت کرنے والوں کی حقیقت اور ان کا کفر اور ان کی گمراہی ان پر بھی ظاہر ہو، عام انسانوں پر بھی ظاہر ہو اور مسلم امت پر بھی ظاہر ہو جائے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے مریم کو کیا کہا، یہ ہمارا اس مجلس میں موضوع سخن نہیں ہے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ اللہ کا یہ عظیم بندہ جس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور جس کو اللہ نے رحمت قرار دیا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اس قادیانیت نے اس کو کس طرح نعمت بنایا، اور اس عیسیٰ کے بارے میں قادیانیت نے کیا اختیار کیا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک عادت ہے، وہ کیا؟ بالتدریج کام کرنا، مرحلہ وار کام کرنا. اس کی نبوت بھی تدریجی نبوت ہے، اسی لیے یہ نبوت باطلہ ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی نبوت کوئی تدریجی کام یا کاروائی کے نتیجے میں نہیں ہوتی. اللہ یستفی، اللہ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے نبی بنانا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی دوسرے نبی کی اطاعت، فرما برداری، محنت، ریاضت کی وجہ سے نبی بنے. نبوت محنت اور ریاضت اور مشقت کی وجہ سے نہیں ملتی. یہ پہلا بنیادی نظریہ ہی قادیانیت کا غلط ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت اطاعت سے ملنے والی نبوت ہے. اطاعت سے ملنے والی نبوت اسلام کے اندر نہیں ہے. یاد رکھیں آپ بھی، نبوت اللہ کی طرف سے استفاء ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اور آخری اس کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ ہے. اسی لیے تو یہ فرمایا کہ آپ پہ اور آپ پہ پہلوں پہ. تو مرزا صاحب کا ہر کام مرحلہ وار ہوتا ہے. وہ ایک الگ ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ اسے بھی بیان کریں گے. آج کی مجلس چونکہ قرآن، عیسیٰ علیہ السلام اور قادیانیت کے بارے میں ہے، تو اس مرحلے میں، اس باب میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تدریج کو آپ سمجھیں، یعنی ان کی مرحلہ وار یہاں بھی کاروائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں مرزا غلام احمد قادیانی کن مراحل سے گزرا، تو اس کی تحریروں میں غور کرنے کے بعد ہم پہ جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ وہ 5 مراحل سے گزرا. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ عیسیٰ کی عظمت کا اعتراف. یہ پہلا مرحلہ کہ عیسیٰ ایک عظیم تھے، جس کو ہم حوالہ وار ابھی پیش بھی کریں گے. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں مسیح عیسیٰ. تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ ان کی ذات مقدسہ پہ ان کی والدہ کے ساتھ ساتھ ان پہ طعن اور قدح اور یہودیوں کی طرح ان پہ طعن و تشنیع کا مرحلہ. 5واں مرحلہ یہ کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں. عیسیٰ تو ایک معمولی نبی تھا، میں تو بڑا عظیم الشان ہوں. تو ان 5 مرحلوں سے مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے، جنہیں ہم آپ پہ پیش کریں گے. پہلے مرحلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور قرآنی بیان کے مطابق اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے مقبول اور پیارے تھے،
خبیث ہیں وہ لوگ جو آپ پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا پہلا مرحلہ۔ اب یہ جو حوالہ ہم نے نقل کیا ہے یہ اعجاز احمدی اس کا صفحہ 25 ہے۔ اسی طرح براہین احمدیہ کے ضمیمہ میں حصہ پنجم صفحہ 101 میں اور روحانی خزائن کی جلد 21 اور صفحہ 263 میں کہتا ہے ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں۔ اب یہ ہے پہلا مرحلہ، یعنی عیسیٰ کی عظمت کا اعتراف۔ موضوع ہمارا ہے قرآن، حضرت عیسیٰ اور قادیانیت۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ میں مسیل مسیح ہوں۔ اب تذکرہ صفحہ 172، تبلیغ رسالت جلد 1 صفحہ 159۔ یہ نیا نظریہ دیکھیں، میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ اللہ کی وحی اور الہام سے کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اکرم نے فرمایا انقطعت الرسالۃ والنبوہ، کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی۔ اور جب مرزا صاحب عیسیٰ کی حیات کے قائل تھے تو اس وقت ان کا اعلان ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے کہ جناب رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کر کے میں کیوں کافر قوم میں شامل ہوں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسیل عیسیٰ ہونے کا دعویٰ اللہ کی وحی، اب وہ وحی کس کی طرف سے تھی اور الہام کس کی طرف سے ہے؟ قرآن حکیم میں ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، کہ شیاطین اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں تاکہ تم اہل ایمان سے وہ مجادلہ کریں۔ آج یہی کام قادیانیت کر رہی ہے، مسلمانوں کے ہر عقیدے میں اہل اسلام سے مجادلہ کر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ کیا کہ میں اب خود عیسیٰ ابن مریم ہو گیا ہوں۔ اس کا بھی فضول قصہ آپ مرزا صاحب کی تحریر میں پڑھتے ہیں اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ کیسے مرزا صاحب حالت مریمی میں گئے۔ معاذ اللہ، مضحک کا خیز قصہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھی اتہام اور خود بھی کذب بیانی کہ کیسے مریم بنے اور پھر کیسے انہی سے عیسیٰ پیدا ہو گئے اور کیسے خود ہی عیسیٰ ابن مریم بن گئے۔ اتنا مضحکہ خیز قصہ ہے کہ انسانیت بھی شرماتی ہے مرزے کے اس دعوے پہ کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 571 اور روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 521 میں لکھتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یہ تیسرا مرحلہ ختم ہوا۔ اب چوتھا مرحلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ پہ طعن و تشنیع، حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ لعن طعن کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے نکال لینا۔ سفینہ نوح صفحہ 20 اور روحانی خزائن جلد 19 اور صفحہ 18 پہ تحریر کرتا ہے۔ یہ غور سے سنیں، یہ آخری مرحلہ اس کا۔ اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے اللہ کی اس بندی پہ جسے اللہ نے قرآن کریم میں موضوع سخن بنایا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہم اگلی مجلس اسی پہ کریں گے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا، یعنی حاملہ ہو گئیں ناجائز طور پہ، پھر ان کا نکاح کسی سے کرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس کی اگلی عبارت ہم چھوڑتے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس کے لیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیے جو اللہ کے عظیم الشان نبی ہیں۔ کسی نبی کے خلاف اہانت کرنا، خود مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ مسلمان امت کا تو یہ ایمان ہے کہ یہ کفر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ہاتھ، یعنی آپ کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سوا مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ کیسے، یہ دیکھیں کیسے استہزاء کر رہا ہے اللہ کے نبی پہ، تہمتیں لگا رہا ہے ان کے خاندان پہ۔ 3 دادیاں اور نانیاں، استغفر اللہ، آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ اندازہ کر لیں، استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کے جو خیالات تھے، جو کفار بنی اسرائیل کے خیالات تھے، انہی کا اعادہ یہ شخص کر رہا، جو مسیح ہونے کا مدعی ہے، جو مسیح موعود ہونے کا مدعی ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں مسلمان امت میں سے ہوں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوب کھل کر جو اس کے ضمیر میں مخفی تھا اور جو خباثت اور گندگی انبیاء کے لیے بھری ہوئی تھی، اس کا اظہار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مقدس ہستیاں اللہ کے انبیاء ہیں، تمام قوموں میں ان کا احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دیکھیں حضرت مسیح کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خیالات کیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ایام سراح صفحہ 74، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 300 پہ لکھتا ہے، 5واں قرینہ۔ اب دیکھیں افغانی قوم دنیا میں ایک غیور قوم ہے، اب اس کو مشابہت دے رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ دیکھیں 5واں قرینہ، ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔ مثلا ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چنداں فرق نہیں سمجھتے، یعنی منگنی وغیرہ جب ہو جاتی ہے تو اسے کچھ نہیں سمجھتے، ایسے سمجھتے ہیں جیسے نکاح ہو گیا۔ اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا ان اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے، مگر قوانین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات چیزیں ایسی ہیں جو حضرت مریم سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پورا حوالہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور قرآن نے صراحت سے اعلان فرمایا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اللہ فرماتے ہیں اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں اور سورہ آل عمران میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کیا تھا کہ اے عیسیٰ، اذ تخلق من الطین کہیئت الطیر باذنی، کہ تم مٹی سے پرندوں کی شکلیں بناتے میرے حکم سے، پھر اس میں پھونکتے اور وہ اڑ جاتے۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم نے یہ کھل کے بتایا کہ معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جو امر معجزے سے ہوتا ہے
وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ انسان اس کی تکریم کرے۔ اب عیسیٰ کے ہاتھوں جتنے معجزات ہیں جو ظاہر ہوئے، ان کو دو قومیں دنیا میں نہیں مانتی۔ فاختلف الاحزاب، جیسے اللہ نے فرمایا، اور اس موضوع پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ انسانی گروہ کتنی قسموں میں ہو گئے۔ تو مسلم امت تو ہر اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن میں ثبت ہے، اور مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، مگر یہود یہ گروہ انسانوں کا، اور قادیانی دوسرا گروہ انسانوں کا، یہ استہزاء کرتے ہیں عیسیٰ کے معجزات سے اور انکار کرتے ہیں۔ وہ اسے جادو کہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی دو، کفار بنی اسرائیل نے۔ اور یہ قادیانی آج بھی عیسیٰ کے ان معجزات کی تعویل کرتے ہیں، یہ بھی انکار ہے معجزات کا۔ جب ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اندھوں کو، نابینوں کو، مادرزاد اندھوں کو شفا دی، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، مادرزاد اندھے اور کوڑی لوگوں کو تم شفا دیتے تھے، کس سے؟ بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ اب اس میں کیا اشکال ہے؟ اللہ قادر نہیں کہ اندھے کو آنکھیں دے دے، برس والے کو شفا دے دے، اور عیسیٰ کے ہاتھوں دے؟ اس میں کیا بات ہے؟ کیا اس میں قباحت ہے؟ اس میں تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی انتہائی طور پہ گمراہی اور کفر اور زندقہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو معجزات عیسوی ذکر کیے ہیں ان میں آپ تعویل کریں۔ کسی قادیانی سے آپ پوچھ لیں، وہ بالکل اس میں تعویل کرے گا، چھپائے گا نہیں، اس بات کو نہیں چھپائے گا۔ باقی تو چھپاتے ہیں یہ چیزیں، مگر اس کا وہ بظاہر اقرار کرے گا۔ تو یہی بات ان کے دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے جس عظیم ہستی کے معجزات کو ثبت فرمایا قرآن میں، تبرئ الاکمح والابرص، اور آگے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، میرے حکم سے تم مردوں کو بھی کھڑا کر دیتے تھے۔ اس میں کیا مشکل کیا ہے؟ اس کے ماننے میں مشکل صرف انسان کے اندر کا کفر اور بغض ہے انبیاء کے لیے، یہ ہے جو ماننے نہیں دیتا۔ ورنہ اللہ کے معجزات جو انبیاء کے ہاتھوں ظاہر ہوں، کسی ایمان والے کو اس سے کوئی اشکال نہیں۔ سر سید نے جب انکار کیا تو اس کے انکار کا باعث حیات عیسیٰ کا یہی معجزات کا انکار تھا۔ جس شخص نے تاریخ اسلام میں اسلام کے عہد اولین سے آج تک جو لوگ معجزات انبیاء کی تصدیق کرنے والے رہے اور جتنے قرون وہ رہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اس عظیم ہستی کے بارے میں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کی عزت و وجاہت کی خاطر انہیں اٹھا لیا۔ اب غامدی کہتا ہے کہ اصل یہ ہوا کہ عیسیٰ کو وفات ہو گئی اور پھر ان کے جسم کو اٹھا لیا۔ لا حول ولا قوت، کیا عقل ہے ان انسانوں کی کہ جو اللہ مردہ جسم کو اٹھا سکتا ہے، لاش کو اٹھا سکتا ہے، وہ زندہ انسان کو نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ زندہ انسان کو اٹھایا۔ زندہ انسان جس کے قتل کرنے کے دعوے ہوئے، اس کو قتل نہیں ہونے دیا، اس کو سولی نہیں چڑھنے دیا، اس کو بچائے رکھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، ان کفار سے، بل رفعہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ اب یہاں کہاں سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ جسم کو نہیں اٹھا سکتے؟ تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، حیات عیسیٰ کا انکار، اللہ کی ذات کا بھی انکار ہے کہ اللہ اس پہ قادر نہیں۔ یاد رکھیں آپ، یہ معمولی انکار نہیں، یہ ایمان بالرسل کا بھی انکار ہے، معمولی بات نہیں، یہ معمولی کفر نہیں، یہ کفر الحاد، کفر عناد سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں سو کچھ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع کی ہو۔ اب آپ دیکھیں، معجزات کو چونکہ نہیں ماننا
اب دیکھیں اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی جو ایک بار مٹھی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا پھونک مارنے کے طور پہ ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے قادیانیت، اصل قادیانیت یہ ہے ان کے انکار معجزات کی مثال۔ اور اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، یعنی کیا رکاوٹ ہے تمہارے اور عیسیٰ کے معجزات کو ماننے کے درمیان؟ اور جو اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، کیونکہ حضرت مسیح، یہ اب دیکھیں اگلی بات دیکھیں، حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 مرض کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔ اب یہاں دیکھیں، عیسیٰ کے لیے باپ بھی ثابت کر دیا۔ اتنے انکاری ہیں اللہ کی قدرت کے یہ لوگ کہ عیسیٰ جنہیں اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اور بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کو اب باپ بھی ان کا بنا دیا۔ اور یوسف نجار کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے، اور ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے معجزات کو کہا کہ کوئی کل ایسی دبا دی جائے جیسے یہ بچوں کے کھلونے لوگ بناتے ہیں اور وہ چلتے ہیں، اسی طرح وہ چلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے، آگے دیکھیں، بڑھئی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معجزات عیسیٰ نہیں ماننے، عیسیٰ کی صنعت اور حرفت میں ان کی کاریگری کو ماننا ہے۔ یہ ہے اصل کفر اس فرقے کا، اور اصل انکار، حیات کے انکار کا اصل سبب معجزات کا انکار ہے۔ اور جیسے انسان میں قوا موجود ہوں، انہی کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے پھر دیکھیں انجام آتم صفحہ 5 میں، اور روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 279 میں کہتا ہے، متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی۔ یہ دیکھیں اہانت اللہ کے نبی کی، حضرت عیسیٰ کی جو آیت اللہ تھے، جنہیں اللہ نے آیت اور رحمت بنایا، جنہیں اللہ نے وجیہ بنایا، کہتا ہے کہ ان کی عقل موٹی تھی۔ آپ جاہل عورتوں سے اور عوام الناس کی طرح مرغی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا اسیب خیال کرتے تھے۔ ہاں، آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ ادنا ادنا بات میں غصہ میں آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ کیا کوئی مومن اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور اولی العزم رسولوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہم نے آج موضوع سخن بنایا کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت اور قادیانیت، قرآن کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، پھر کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، پتہ نہیں کون سا قرآن ہے۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک، اب آگے دیکھیں اہانت کا ایک دوسرا پہلو، آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہود ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہود کے ہاتھوں کو روک رکھا بنی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ گالیاں دیتے تھے اور یہود انہیں مارتے تھے، کسر نکال لیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیش گوئیوں کو اپنی نسبت تورات میں پایا جانا، آپ نے فرمایا ان کا کتابوں میں نام نشان نہیں پایا جاتا۔ ہاں،
مرزا صاحب کی کوئی پیش گوئی سچی نہیں نکلی، یہ بات صحیح ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کرنا یہ اپنے ایمان کی نفی کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انجام آتم صفحہ 6 اور روحانی خزائن جلد 11 290 پہ مرزائی لکھتا ہے، اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چورا کر لکھا ہے۔ اب یہاں پہ انہیں چور بھی کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ، اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا اعتقاد اللہ کے نبی کے بارے میں رکھنا یہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ پھر آگے معجزات کے بارے میں یوں اہانت کرتا ہے، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے، عیسائیوں نے نہیں، قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں بھی لکھے اور سورہ آل عمران میں بھی لکھے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، انا للہ و انا۔ پھر تم کیسے مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ میں مسیح موعود ہوں؟ اور اس دن سے، یہ آگے سنیں، آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام زادہ بنے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک جگہ اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سوائے مکر و فریب کے کچھ بھی نہیں تھا۔ افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ یہ حوالہ انا للہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کا مرتکب مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے عظیم الشان نبی حضرت عیسیٰ کے حق میں، آگے دیکھیں اور کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سفینہ نوح صفحہ 73، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 71۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ عذر بھی دیکھو کیا بیان کر رہا ہے، یا پرانی عادت کی وجہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ باتیں دیکھیں آگے کیا کہتا ہے۔ یہ جب آپ سنیں گے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں مرزا صاحب کی عقل کا۔ سفینہ نوح صفحہ 20 اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 18 پہ لکھتا ہے، مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا صاحب کیا تھے۔ ابھی میں نے سارے حوالے نہیں پڑھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے اقوال تھے، بعض آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب کیا کہتا ہے کہ میں عیسیٰ کی عزت نہیں کرتا، یہاں بھی دیکھیں کیسے ڈنڈی مارتا ہے، بلکہ میں تو مسیح کے چاروں بھائیوں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی افطرا ہے، اس قول میں بھی مرزے کا افطرا ہے۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بے وجہ حمل نکاح کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں یہاں پہ افتاء پردہ جی،
اب یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ میں عیسیٰ کی اہانت کی ہے میں نے، وہ مفسد اور مفتری ہیں، یہ الزام۔ اب آپ دیکھیں، آپ سن چکے ہیں کہ کیا انہوں نے ان کی اہانتیں کی۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کے 4 اور بھی بھائی، یہ بھی ثابت کر دیا۔ ثالثاً 2 بہنیں بھی ثابت کر دیں۔ پھر رابعاً اسی بیان میں حضرت مریم صدیقہ، عفیفہ، طاہرہ، مطہرہ، ان پہ قبل از نکاح حمل کا الزام لگا دیا۔ 5واں، یوسف نجار کی پہلے ایک بیوی تھی اور یہ دوسری بیوی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بہت کچھ ہے، مگر آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بقیہ امور میں آئندہ مجلس میں بات کریں گے۔ آخری گزارش میری یہ ہے کہ دین نصیحت ہے۔ میں عام قادیانی حضرات کو جو ان بیانات پہ مطلع نہیں، گزارش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ ایسے شخص کی طرف نسبت جو ان مراحل سے گزر کر نبی بنا، پہلے محدث، پھر بالقوہ نبی، پھر بالفعل نبی، پھر امتی نبی، تو یہ سارا چکر جو ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کئی مراحل، انداز اللہ کے بندو، ایسے شخص کی طرف نسبت نہ تمہیں اس دنیا میں عزت بخشے گی نہ آخرت میں۔ تو مخلصانہ دعوت یہ ہے کہ آئیں قرآن کی طرف، اور عیسیٰ کے باب میں ہی جو قرآن نے کہا ہے اس کو مان لیں، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان ہے اس سے توبہ کریں اور اس کو رد کریں، اور مرزا غلام احمد قادیانی سے برات کا اظہار کریں۔ اور اہل اسلام کے عوام کو اور علماء کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو پبلک پر بیان کریں، یہ آپ کا شرعی منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کی ہدایت دے بھٹکے ہوئے انسانوں کو، اور استقامت بخشے ہدایت پہ اہل ایمان کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اللہ علی طه خیر الخلق